बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से, जो कि कराची और हैदराबाद के इंतखाबी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें मुसलसल ताख़ीर पर जो दरख्वास्तें दायर हुई उनकी समाअत हुई, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लेकिन इस समाअत के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी सामने आए, जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड रिमार्क्स है। इसके अलावा आईजी सिंध से भी इस बात पर इस्तफसार किया गया कि क्या वो नफरी देने की पोजीशन में हैं या कुल नफरी इस वक्त सिंध पुलिस की कितनी है, जिस पर उनका जवाब था कि 1,18,000 नफरी जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस के पास है। इस पे जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि एक्सपो जो कराची में कल से जिसका जो आगाज़ हो रहा है आइडियाज़ 2022 का, तो उस पर कितनी नफरी दी जाएगी, जिस पे आईजी सिंध का जवाब ये था कि उस पर तकरीबन 3,000 नफरी जो है दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया गया कि क्या इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तैयार हैं कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कराने के हवाले से, या उनको कितना वक्त दरकार होगा इस तैयारी में, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 15 दिन के अंदर वो इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी की जानिब से भी दरख्वास्तें दायर की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार भी अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने कोशिश की कि वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, लेकिन जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि या तो आपका वकील अपना मौक़िफ़ पेश कर ले या आप अपना मौक़िफ़ पेश कर लें। साथ साथ ये इस्तफसार भी किया गया कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहती है, जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा का ये कहना था या उनके वकील का ये कहना था कि दरअसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन उसके दायरे इख्तियार से मुताल्लिक़ हैं, जो ज़ेर इल्तवा हैं। अगर उन पर पहले फैसला हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के हवाले से ये देखना होगा कि क्या कोरम पूरा ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है कि वो अहम फैसले कर सके। दूसरी जानिब जो आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया हुआ है, जिसमें बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने की बात की गई है, तो क्या ये बेहतर ना होगा कि इंतखाबात से कबल जो है उन पर अमल दरामद करके बल्दियाती इदारों को पहले बाख्तियार करा लिया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। इस पर भी अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इल्तवा चाहती है इलेक्शंस का, जब तक कि जो आइन की आर्टिकल 140A के तहत जो तरामीम करनी है उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वकील का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक जो है वो इंतखाबात हों। बहरहाल नाज़रीन, अब फैसला महफूज कर लिया गया है। इस हवाले से मीडिया टॉक भी की गई मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की जानिब से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी मीडिया टॉक की और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को जो है कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान किसी सूरत इंतखाबात नहीं चाहती, और अब जबकि ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है तो बहुत से ऐसे मामला जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पूरे करा सकती थी वो नहीं कराए गए, बल्कि अब अपना मुतालबा खड़ा कर दिया है कि जी उन्हें भी अब एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। और साथ साथ पहले ही उनका ये कहना था कि एक गैर कानूनी एडमिनिस्ट्रेटर जो है सियासी एडमिनिस्ट्रेटर उसे तैनात किया गया है। इसके जवाब में ख्वाजा इजहार ने भी काफ़ी बात की और उन्होंने भी ये कहा कि जी इस वक्त जो जमात इस्लामी है और PTI जो है वो अपने मेयर बनाने के ख्वाब देख रही है, और उनका ये भी कहना था कि जी जमात इस्लामी का जो फाइनेंसर था वो भी भाग गया। इतनी दफ़ा ये इलेक्शन मुलतवी हुए कि इसमें जो जमात इस्लामी की कैंपेन चल रही थी उसको जो फाइनेंस करने वाले थे वो अब भाग चुके हैं। मेरा नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फयाज कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट में तो आपने मौक़िफ़ दिया ही है, वाकई आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो या आप चाहते हैं कि भी ना हो? कुछ देर जो तरामीम है, चीज़ें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे डिलिमिटेशन है, ये तमाम चीज़ें हो जाएं, उसके बाद फिर इलेक्शन की जानिब जाएं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपके इसमें इंट्रो में आपने एक बात कही है, खुद ही आपने वाज़ह कर दी है। बात ये है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है 6 महीने से, हमारी हल्का बंदियाँ जो हैं इनसे हल्का बंदियों में हमारी पटिशन इससे 1.5 साल पहले से है। अच्छा, माजरत के साथ कि अदालतों का रवैया अजीब है। ठीक है, अदालतें जो है वो जमात इस्लामी और PTI की एप्लीकेशन को इंटरटेन कर रही हैं। ठीक है, करें। MQM की जो पिटीशन पेंडिंग है
ان کو کب سنیں گے؟ سر آپ کی بھی تو ایم کیو ایم کی پیٹیشن اسی بلدیاتی نظام سے ریلیٹڈ ہے. ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن ملتوی نہیں کروانا چاہتی ہے. ایم کیو ایم کیوں کروائے گی؟ ایم کیو ایم 4 دفعہ میئر رہی ہے شہر کی. ایم کیو ایم 11-12 الیکشن جیت چکی ہے 1987 سے لے کے 2013 تک. ایم کیو ایم اس بنیادی نقائص کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس کے اوپر یہ پورا نظام جو کھڑا ہوگا یہ نظام نہیں چلے گا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ مردم شماری، اس پہ سب متفق ہیں، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کراچی کی مردم شماری غلط ہوئی ہے. جب مردم شماری نہیں ہوگی، لوگ ہی نہیں گنے جائیں گے تو ووٹ کون ڈالے گا؟ دوسری بات، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہلکا بندیاں، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے وہ 80,000 کی یو سی ہے، ایک طرف جو ہے 12,000 کی یو سی ہے، 15,000 کی یو سی ہے. اچھا یہ بنیاد ہے بلدیاتی الیکشن کی یا نہیں ہے؟ کسی بھی انتخابات کی یہ بنیاد ہے. تیسری کہتے ہیں جی ووٹر لسٹ پہ. الیکشن رولز یہ کہتا ہے کہ جی کہ آپ جو ووٹر لسٹ کے اندر جو پرماننٹ ایڈریس ہے اس کو فوکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ٹیمپریری ایڈریس کے اوپر ووٹر لسٹوں میں نام ہے، کہیں پہ. اچھا پھر دوسری بات کیا کی گئی ہے کہ ایک ہی خاندان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. آپ کا ووٹ لانڈی میں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، میرا کرنگی میں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب اب اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کی سنوائی ہو رہی ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں. دیکھیں یہ ایک الگ سوال ہے. اس پہ سر وہ اس لیے سوال کرنا چاہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ضمنی سوال لا رہے ہیں. 6 مہینے میں اس کو بات سنی گئی ہے. اس کو میں کلیئر کر دوں. ابھی آپ نے خود ہی ساری بات کلیئر کر دی ہے، ناظرین بھی سن رہے ہیں. بالکل آپ نے بالکل ایک وجہ بات کی ہے. 2017 میں ہم گئے تھے پیٹیشن میں سپریم کورٹ میں 148 کے اوپر. 3.5 سال تک جو ہے یہی پی ٹی آئی، یہی جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، حالانکہ پی ٹی آئی بعد میں انٹروین کیا، اس نے وہ انٹروینر بنی تھی، لیکن اس نے اپنے حکومت کے اندر اپنے اٹارنی جنرل کو یہ تک نہیں کہا کہ اس پیٹیشن کو لگواؤ. ٹھیک ہے، بہرحال وہ جسٹس گلزار صاحب نے جاتے جاتے وہ فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آج 10 مہینے ہو گئے. 10 مہینے میں 5-6 مہینے سے یہ گورنمنٹ ہے، یہ تحریک. میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس 6 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکا تو آپ تو پھر اگلے 6 سال میں بھی کچھ نہیں کرا سکیں. اب بات کیا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جاتا، لیکن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، 148 بالکل کلیئر آرڈر کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرے اور 148 کے تحت جو ہے وہ انتظامی، سیاسی اور مالی اختیارات جو ہے اس کو دے دے. ایم کیو یہ کہتی ہے کہ آپ جو بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں، 2015 میں ہم بھگت چکے ہیں نا. 2015 میں ہمارا میئر تھا، ہم بھگت چکے ہیں، ہم 5 سال تک روتے رہے. عوام کو جواب دینا پڑتا ہے. چلے مان لیتے ہیں ایم کیو نہیں آتی ہے، ایم کیو کے علاوہ پی ٹی آئی. آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے اس کا بھلا ہو جائے تاکہ نہیں، اختیارات تو ہو، وہ جواب دے کیسے ہوگا؟ کلامی معاف، میں یہاں پہ انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رئیس صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی اسامہ بھائی، آپ کی طرف ہم آئیں گے. پہلے کچھ سوال آپ کی طرف سے میں خود بھی ذرا پوچھ لیتا ہوں فیاض قائم خانی صاحب سے، اس کے بعد پھر آپ سے ان پہ ہم جواب لیتے ہیں. اب فیاض بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح عدالت میں بھی آپ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نہیں، تو آپ کے رہنماؤں کی جانب سے کہا جاتا ہے نہیں ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے، آپ الیکشن کرا لیں. بالکل کروا لیں. لیکن جو تعویلیں دی جاتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ چیزیں ہو جائیں. نہیں، یہ تعویلیں نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ بنیادی سوالات ہیں. آپ ہلکا بندی آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ مردم شماری آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ کیسے کروائیں گے؟ ووٹر لسٹ آپ کی صحیح نہیں ہے، ووٹ ڈالنے کون جائے گا؟ آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں. اچھا، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم تیار ہیں. دیکھیں ہم دیکھیں، جب ہم سے ایک ڈائریکٹ سوال ہائی کورٹ کرتی ہے، ہم ہائی کورٹ کو یہ بولنے کا حق رکھتے ہی نہیں رکھتے کہ بھائی جان آپ یہ جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی کی پیٹیشن سن رہے ہیں الیکشن، بلدیاتی الیکشن پہ، جو اس سے پہلے 2 سال سے ہماری پیٹیشن پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے ہلکا بندیوں پہ، آپ کیوں نہیں سنتی عدالتوں سے؟ پھر آپ کو کھل کے کہنا چاہیے نا. بالکل یہ بات کہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے کہی ہے یہ بات کہ آپ الیکشن کی مخالفت کریں گے جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہو جاتی اس وقت تک الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہر باشعور آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ جو 4 مین کمپوننٹ ہیں کسی بھی انتخابات کے، وہ ڈسٹرب ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن کہیں زیادہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ پھر یہ موقف اپنا لے گی جی ہم الیکشن جب تک یہ چیزیں نہیں ہو جاتی. صاحب نے سوال کیا، آپ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، ہاں یا نا؟
अरे भाई सुन तो लो, क्यों नहीं चाहते हैं और क्यों चाह रहे हैं? सर अदालतों से सुनो तो रिलेटेड सही हमें। जो चीजें हैं उस पे मैं या इदारा या इस बस वही प्रोग्राम बात को है ना उसकी कि राय, एक तो ये सबसे बड़ा बिल्कुल मसला भी वो है। नहीं करती। आपकी बिल्कुल। अपनी राय है, आप इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। मैं बिल्कुल। अपनी राय ये दे सकता हूँ कि अदालतों को भी जो है हम ये समझते हैं, ये एमक्यूएम के साथ तासुब नहीं बढ़ता जा रहा है, हम ये समझते हैं कराची शहर से बढ़ता जा रहा है, यहाँ की 3 करोड़ आवाम से बढ़ता जा रहा है। अरे भाई हमें गिन तो लो। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि हमें आप चाह रहे हैं गिनते कि हो। इस वक्त पहले आपका एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, आप कुछ काम करा लें, फिर इलेक्शन में जाएंगे? देखिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोई हमारी जरूरत नहीं है। सर नाम गए हुए बाकायदा करवाया हुआ है। अब्दुल वसीम साहब का नाम है नहीं ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं के लिए। है। हम एडमिनिस्ट्रेटर हमारी जरूरत नहीं क्योंकि है। पहले गवर्नमेंट ऑफिसर को एक लगाने की बात की गई थी, लेकिन शायद आपकी जानिब से कहा गया कि नहीं, आप बाकायदा आपकी तरफ से नाम दिया गया है और 3 डिस्ट्रिक्ट के भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको चाहिए और साथ साथ कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए। अगर ये बात खैर इस तरह की कोई बात सच है नहीं, लेकिन अगर हम ये बात करें भी तो हक बजानी में। लेकिन सर 6 महीने से आपकी बात मानी नहीं गई ना। ये तमाम चीजें तो उस वक्त जिस वक्त ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त डिसाइड हो गई थी। आपका गवर्नर जो है वो बहुत लेट लगाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर तो दूर की बात है। अब बात वही आ गई ना कि हमारे साथ तो ज्यादतियां आज की नहीं है, हमेशा ज्यादतियां होती हैं और क्यों होती हैं ये भी सबको मालूम है। ठीक है। और जैसे एक मिसाल दे दूं, 29 दिन तक जो है जमात इस्लामी इस असेंबली में बैठी रही, हम 29 मिनट भी नहीं बैठे थे वज़ीर हाउस पे, और हमें मार पीट के निकाल दिया गया और जमात इस्लामी 29 दिन तक बैठी रही थी। ये हमारे साथ तो है थोड़ी यही बात तफरीक है। अच्छा ये बात समझ में नहीं आती, जमात इस्लामी आपको कहती है। लाडले और सतवेले का ये फर्क हमारे साथ हमेशा से रखा जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं पिटीशन हाईकोर्ट उठा रही है, चीफ जस्टिस साहब खुद उठा रहे हैं। हम जो है 2 साल से बैठे हुए, हमें कुछ सुनने को तैयार नहीं हो और पीटीआई कहती है कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जमात इस्लामी और पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है। जमात इस्लामी और पीटीआई ये चाहती है लंगड़े लुल्ले जो इंतखाबात हो, जो चोर दरवाजे से शायद हम बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सर वो कैंपेन चला रहे हैं, आप देखें ना, उनकी कैंपेन हमेशा जाया हो जाती है। जी बिल्कुल। चले आप हमारे साथ मौजूद हैं सर, मैं उसामा साहब से बात करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। उसामा साहब एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बॉस आपने ये तमाम चीजें सुनी होंगी, उसामा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ रहा आज आपका? जी बहुत शुक्रिया साहब। ये शहर कराची इस वक्त जिस तबाही के दहाने पर पहुंच गया है, और अफसोस की बात यह है कि जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं वो भी अब चोरी और सीना जोरी वाले अंदाज में तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस शहर कराची का इस वक्त सबसे बड़ा हक यह है कि उसका जो बुनियादी जो जमहूरी हक है वो उसको मिलना चाहिए, बहाल होना चाहिए। बावजूद इसके हमारे इस मुल्क में जो भी इंतखाबी निज़ाम है, इन्हीं वोटर लिस्टों के ऊपर कौमी इंतखाबात हुए, कौमी और सूबाई असेंबली की जितनी हल्काबंदियां हैं वो भी सब नाजायज और गलत हैं। जिन मरदमशुमारी के ऊपर जो है ये हल्काबंदियां हुई हैं, वो तमाम मरदमशुमारी जो है वो पीटीआई और एमकेएम की हुकूमत ने उसको जो है वैलिडिटी दी है, उसको कैबिनेट में मंजूर किया है। और इस जुर्म में पीटीआई के साथ एमकेएम बराबर की शरीक है, उन्होंने खुद ये काम किया है। और अब जो है वो चोरी और सीनाजोरी का मुजाहरा करते हुए इसी चीज की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इलेक्शन भी नहीं कराओ। अच्छा इलेक्शन नहीं कराओ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हमारा बना दो। ये पता ही नहीं चलता कि कल किन बुनियादों के ऊपर आप पीटीआई के साथ बैठे हुए थे और आज ऐसा क्या हुआ, जादू की कौन सी छड़ी हिली और आप दूसरे को ये कह रहे हैं कि वो जो है पसंदीदा हैं और वो गैर पसंदीदा हैं, और आप किसके कहने पर आप किस तरह से अचानक कलाबाजी खा जाते हैं। आज पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं। उसामा साहब देखिए ये उसामा साहब देखिए ये तो किसी भी पार्टी का बुनियादी हक है ना कि वो किसी के साथ बेला करे। आप भी एक जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ थे, आज आप उनके साथ नहीं है। बाज दफा जो है आपके भी सरबराह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करते हैं। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये सवाल तो उठाऊंगा ना। अवाम तो ये पूछने का हक रखते हैं ना कि आज आप इस हुकूमत के साथ थे। आज सिंध में पीपल्स पार्टी कराची के तमाम मसाइल की जिम्मेदार है। आप पीपल्स पार्टी के साथ एक तवील अरसे तक इख्तियार में रहे, फिर उनसे अलग हो गए और फिर अचानक उनके साथ आकर बैठ गए। तो उसके लेकिन उसामा साहब आप ये बेहतर नहीं समझते कि ये सवाल इनके वोटर को पूछने का हक है, दूसरी सियासी जमात को नहीं? सर आप भी पूछने का जवाब दें। एक सियासी कारकुन की हैसियत से कोई जवाब दे दो आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सर कि आज ये जो अभी फयाज साहब ने बात की, अदालत में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बात की गई, मैं सिर्फ आपसे ऑन न्यूट्रल नोट ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो निशानदेहियां कर रहे हैं जो कि वोटर लिस्ट के हवाले से है, यूसीज की तादाद के हवाले से है, मरदमशुमारी के हवाले से है, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से है,
کیا یہ حق بجانب نہیں ہے اس میں؟ کیا یہ غلط بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں یہی تو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں وہ انہی اختیارات کے اوپر ہوئے ہیں, آپ نے حصہ لیا. جو پچھلے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں اسی مردم شماری کے اوپر ہوا ہے, اسی طرح سے غلط حلقہ بندیوں پر ہوا ہے, اس میں آپ نے حصہ لیا. تو جو بلدیاتی انتخابات جن سے عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے ہیں وہ بھی جو ہے اگر ان کا انعقاد انہی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے اور آپ حصہ بھی لیتے رہے ہیں تو اب آپ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا نا کہ آپ انہی چیزوں کی بنیاد پہ ایک جگہ ایک فیصلہ کریں, دوسری جگہ دوسرا فیصلہ کریں اور اس کو انتخابات کے التوا کا نہ کر. تو اسامہ بھائی یعنی آپ کو ویسے مردم شماری پہ اور ان چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس پہ یہ انتخابات ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں؟ وہ چیزیں اپنی جگہ تو موجود ہیں لیکن اگر ان کی بنیادوں پہ ایک سیاسی عمل, عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں, جو جمہوری نمائندگی ہے, جو یوسیز میں کام ہے, جو بنیادی گراس روٹ لیول کے جو مسائل ہیں, اگر وہ ایڈریس ہونے کے لیے لولا لنگڑا نظامی بنتا ہے تو نہ ہونے سے اس کا ہونا بہتر ہے نا بھائی. اچھا ٹھیک ہے چلیں سر آپ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. میں ذرا فیاض صاحب سے اس پہ جوابات لے لوں. جی سر کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے اسامہ بھائی جو آپ نے بات کی ہے کہ 2015 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. 2015 میں جو ہے ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے آپریشن چل رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا. 2015 کے اندر آپ لوگ بھی تھے, ٹھیک ہے. 2015 کے اندر 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے اوپر الیکشن ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن کیونکہ ہماری یہ پوزیشن نہیں تھی کہ ہم جا کے اس کے اوپر اسٹینڈ لیتے, لیکن ہم نے پھر بھی الیکشن میں حصہ لیا. الیکشن میں حصہ لے کے ہمارا میئر بنا. آپ یہ کہتے ہو ہم حصہ لیتے رہے تو ہم تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اس کا تجربہ رکھتے ہیں, ہم اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ وہ یہ ایکٹ ہمارے لیے اس شہر کے لیے اچھا نہیں ہے, اس لیے نہیں بننا چاہیے. تو کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ 4 سال کا ہمارا سر آپ کے سابق گورنر نے تمام چیزیں سائن کی تھیں. ڈاکٹر شرط نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تصویریں موجود ہیں. نہیں وہ میں بتا دوں, وہ 2011 کا ہے. یہ میں کئی میرے خیال ہے 125 پروگراموں میں اس کی تصحیح کر چکا ہوں. وہ تصویر 2011 کی الیکشن کی ہے جس میں قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے, عشرت العباد تھے اور فاروق ستار تھے, ٹھیک ہے. وہ 2011 کی بلدیاتی ایکٹ کی سائن ہے جو یہ 2013 کا کہتے ہیں. 2013 میں ایم کیو ایم اس کے خلاف تھی, ریکارڈ پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اسامہ بھائی ہم نے 5 سال خواری اٹھائی ہے, عام الفاظ میں جو بولیں گے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو ہمارا میئر ہے اور جو ہمارے چیئرمین سے, آپ بھی چیئرمین تھے, آپ خود بھی ہمارے ساتھ الائنس میں شامل تھے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر, جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہمارے ساتھ تھی. کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک ہے نا, لیکن کیوں اب ہمارے پاس ایکسپیرینس, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا نظام. اسامہ صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ اس نظام کو درست کرنا پڑے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل کو جاری رہنا چاہیے. جب نمائندگان منتخب ہوں گے اس کے نتیجے میں کراچی کے عوام کی نمائندگی ایک سیاسی طاقت کی شکل میں سامنے آئے گی. کراچی اپنا مقدمہ زیادہ بہتر طور پہ لڑ سکے گا. میں اس میں اسامہ بھائی آپ کا ایک ماضی کی بات یاد دلا دوں. 1987 میں ستار افغانی صاحب میئر تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ گوسلی شاہ سے جو ہے وہ موٹر وہیکل اور لوکل ٹیکس مانگا تھا, جیل چلے گئے تھے. وہ جیل چلے گئے تھے میئر, اپنے تمام پورے کونسلروں کے ساتھ سینٹرل جیل میں بند تھے. آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ کا کسی کا بھی میئر آگے وہ آگے پھر ایجیٹیشن کرے گا؟ آپ ہی کا میئر ستار افغانی صاحب نے موٹر وہیکل ٹیکس مانگا تھا, تمام ٹیکسز مانگے تھے, لوکل ٹیکسز مانگے تھے, لیکن ان کو کچھ نہیں ملا, ٹھیک ہے. جیل ملی ان کو. جی کیا کہتے ہیں اسامہ صاحب؟ جب شہر کے پاس ایک قیادت ہوگی وہ لڑے گا, وہ جیل میں بھی جائے گا, وہ مقابلہ بھی کرے گا. مقصد یہ ہے کہ پہلے نہ اس کی پیش بندی کی جائے. اچھا جو سلیکٹ کمیٹی بنی ہے اسامہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آپ لوگوں کا دھرنا رہا, پی ایس پی کا رہا, متحدہ قومی موومنٹ کے باقاعدہ جو ہے وہ تصادم ہوا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ, اور اس کے بعد پھر ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی, سب کچھ ہوا. کیا ہوا ہے سر اس پہ؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہم نے تو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ناصر حسن شاہ صاحب نے ٹیلی ویژن آج تک منظر عام پہ نہیں آیا, کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کیا تھا. وزیر اعلیٰ ادارہ نور حق تشریف لائے تھے اپنی پورے 5-6 وزراء کے ساتھ. انہوں نے اس کے اعلان کیا کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں موجود ہیں بالخصوص ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی, یہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اس پورے عمل میں ان کو بھی شریک کیا جائے. لہذا ایک سلیکٹ کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی اور یہ طے ہوا کہ وہ کمیٹی وہاں پہ اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ اس کو منظور کرے گی. اب اس کے بعد اس سلیکٹ کمیٹی کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے
उसको पूरी तरह से सहूलत मिल रही है इन तमाम पार्टियों की तरफ से, और इसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि कराची में इंतखाबात हों और कराची से सियासी नुमाइंदगी सामने आए और कराची का फंड जो है वो कराची के ऊपर खर्च हो। उसामा साहब मुझे बताइए सर, आज ख्वाजा इजहार साहब ने मीडिया टॉक में कहा कि जी जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई बल्दियाती इंतखाबात के लिए, उनका फाइनेंसर जो है ना वो अब चला गया है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इजहारुल हसन साहब गैर जिम्मेदाराना बातें करने के लिए मशहूर हैं, और जमात इस्लामी के बारे में तो कोई भी, ये इस शहर की पुरानी जमात है, सब इसके बारे में जानते हैं। जमात इस्लामी पे आप और बहुत सारे इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन पैसे और फंड के हवाले से तो मेरा ख्याल है हमारे मुखालफिन भी इस तरह की बात नहीं करते कि हमारे कोई स्पॉन्सर्स हैं और फला हैं। ये तो जमात कारकुनों की पार्टी है, सियासी वर्कर्स हैं और सियासी चंदों के ऊपर चलने वाली जमात है। हम इशार करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और ये सोच के करते हैं कि इसका अजर आखिरत में मिलेगा। हम ना यहाँ पे कोई भत्ताखोरी करते हैं, ना किसी से पैसे लेते हैं कि कल तुम्हें उससे मुफादात फराहम करेंगे। हमारा ऐसा सिलसिला ही नहीं है, और ये वो चीजें जो सारी दुनिया जानती है। तो मैं नहीं समझता कि इजहारुल हसन साहब की बात को सुन के हम उसी सतह के ऊपर जाके गुफ्तगू शुरू कर दें और वैसे ही जवाब दें। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ठीक है उसामा साहब, अब आप क्या समझते हैं, आज की समाअत में फैसला महफूज कर लिया गया है? उम्मीद रखते हैं कि जो इस किस्म का फैसला आ जाएगा कि 15 दिन के अंदर इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जाए? देखिए, अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अवाम के बुनियादी जमहूरी हुकूक की हिफाजत करे, और इसीलिए हम अदलिया के पास गए हैं, और मुझे अदालत उज़्मा से पूरी तवक्को और उम्मीद है कि वो अवाम के जमहूरी हुकूक की बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे और अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। फयाज साहब, अब जबकि यानी मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोगों ने जो ये तमाम चीज़ें पेश की, इस पे अदालत का क्या यानी रद्द अमल आया? जब आप चीज़ें कह रहे हैं कि जी मरदमशुमारी का मसला है, क़वानीन में इस्लाहात का मसला है, यूसी की तादाद का मसला है और डीलिमिटेशन का मसला है, तो इन चीजों पे क्या? साहब, हम तो एक बात जानते हैं, एमक्यूएम अगर किसी क्रिकेट के खिलाड़ी को जो ना थोड़ी तारीफ कर देगी ना, वो अगले दिन टीम में नहीं होगा। हमारा तो ये है, ठीक है। सरफराज खेलता खेलता जो है ना वापस घर पहुंच गया, क्योंकि हमने 2 अल्फाज उसकी तारीफ में कह दिए थे। तासुब और असबियत की तो ये हालत इस मुल्क के अंदर लग चुकी है, ठीक है। अदालतें भी इससे बरी नहीं है, रातों को अदालतें खुल रही हैं। नहीं, रातों को अदालतें खुल रही हैं। अदालतों के लिए आप मुझे आएगा नोटिस ना, मुझे आ जाए नोटिस, को मसला नहीं है, पहले भी नोटिस मुझे आया हुआ है। बात यह है कि हमारी 2 साल से हल्का बंदी पे एक पिटीशन पेंडिंग है, क्यों नहीं सुनता हाई कोर्ट? ये चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं सुनते हैं उसको? ये इलेक्शन के लिए चले गए। अब उसामा साहब की बात सुने आप कि ये बुनियादी हकूक है कि जी इलेक्शन बुनियादी हकूक है हर इंसान का। डिलिमिटेशन भी आप कहते हैं? नहीं, ये हकूक नहीं है। वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ये आपका कोई हक नहीं है। ये कौन सी बातें कर रहे हैं लोग? बात ये है कि अदालतें भी जो है उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से ये पाकिस्तान का निजाम चल रहा है, क्योंकि एमक्यूएम सामने है तो एमक्यूएम की सुननी नहीं है, एमक्यूएम की किसी पिटीशन में ध्यान नहीं देना है। एमक्यूएम जाली डोमिसाइल पे चली गई, वो हमारी 4 पेंडिंग में है पिटीशन नहीं। चलिए सर, ठीक है। बहरहाल क्योंकि इसके लिए अदालतों का फोरम मौजूद है और आप अपनी आवाज़ जो है ना अदालतों तक बराह रास्त भी पहुंचा सकते हैं दरख्वास्तों के जरिए। बहरहाल यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि दुनिया के किसी मुल्क में जो है वो कोई ऐसा शख्स फैसला नहीं कर सकता जिस पे कि जो कि सदा याफ्ता हो, या ये उनका हवाला था कहने का, जिसका मकसद ये था कि चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पिछले दिनों लंदन के दौरे पे रहे हैं और उसमें तवक्को की जा रही थी कि कुछ अहम तैनातियों के हवाले से कुछ मशवरा भी उनको लेना था। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी चीफ की जो तैनाती है वो मेरिट पर हो तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। आखिर नाज़रीन, क्या बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती जो कि एक रेगुलर फीचर है, यानी एक रूटीन का हिस्सा है, उसको इस कदर इशू भी बनाया जा रहा है, उसको डिस्कस भी किया जाता है, जलसों में भी उस पर बात की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बात की जाती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ अहम मुलाकातों की भी खबरें जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं, गर्दिश कर रही हैं, जिसमें लाहौर में ये मुलाकातें हुई हैं और कहा जा रहा है कि जो सदर पाकिस्तान हैं उनका भी किरदार है, वो चाहते हैं कि किसी तरह मफाहमत हो जाए और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत
الیکشن کی ڈیٹ کے بغیر کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. بہرحال ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، جناب بیرسٹر ذوالفقار بدر صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی سر، کیا کہتے ہیں، ایک طرف لانگ مارچ کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ ان ملاقاتوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، جو کہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح مفاہمت سے معاملات کو حل کر لیا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں دیکھیں یہ ملاقاتوں کی میرے پاس تو کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہاں ایک ہی دن میں سنا تھا کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان لاہور تھے. جی اگر انہوں نے آپس میں کوئی ملاقاتیں کی ہیں یا کوئی عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر کے لیے آرمی چیف کو ریکویسٹ کی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک قدرتی عمل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس ٹائم پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں اور خان صاحب مجبور ہیں، اور خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ایسا فیس سیونگ دینی چاہیے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنا انٹروین کر کے یہ معاملہ کروا رہے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ معاملہ کس حد تک سچائی ہے یا نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ ایسے قیاس رائیاں ہیں اور یہ ذرائع کے طور پہ ہی معاملات چل رہے ہیں. حقیقت بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب پاور میں نہیں تھے اور جس ٹائم پہ یہ آرمی چیف کی وجہ سے یہ الیکشن جیت کے آئے، اس ٹائم پہ بھی آرمی چیف سے غلط ڈیسیژن ہوا تھا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو جو ایک غلط جو مینڈیٹ دلوا کے وہ پاور میں لے کے آئے تھے، وہ یہ غلط کام تھا. اور آج بھی اگر وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہیں تو وہ عمران خان صاحب کی اگر شرطوں پہ کریں گے وہ پھر بھی غلط کریں گے. ہاں اگر عمران خان صاحب ٹیبل پہ آ کے بیٹھے اور کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ بیٹھ کے میرٹ پہ بات کریں اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ آ کے بیٹھتے ہیں اور پاکستان کی شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ سال کے 12 موسم اور جرمنی، جاپان اور 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کے دعوے اور 200 اکانومسٹ کی بات کر کے. جی اس طرح کی اگر باتیں کرنی ہے تو خان صاحب کے ساتھ پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات نہیں ہو سکتے. سر مجھے بتائیے گا سر، سیریس اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیریس ہے تو پھر خان صاحب کو انیشیٹ کرنا ہے. ضد کے کسی ضدی بچے کی باتیں نہیں مانی جاتی، اس کو فیملی سے اس کے جو والد ہیں وہ آگ کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ سیاسی ابو نے آگ کر دینا ہے اور گھر سے پراپرٹی سے بھی آگ کر دینا ہے. اچھا مجھے بتائیں ذوالفقار بدر صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. انہوں نے بھی اپنے نام یا جو ان کی منشا ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی زرداری صاحب کی اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کس کو لگایا جائے اور کس کو نہ لگایا جائے. جس کو بھی لگایا جائے میرٹ پہ لگایا جائے اور یہ سوچ کے لگایا جائے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کل کو بہتر صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو سر جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی اگر کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو کیا آپ کی پارٹی مخالفت کرے گی اس بات کی کہ اس قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے یا کوئی ایسی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈائیلاگ پہ بلیو کرتی ہے، مفاہمت پہ یقین رکھتی ہے، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا سمجھتی ہے کہ اوپن چیزیں ہونی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر کوئی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کی کوئی ملاقاتیں جو ہے نا وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملاقاتیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کی ضد کی اور خان صاحب کے مطالبے کے اوپر جا کے باتوں کو مانا جاتا ہے تو ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کو ایک جھوٹا اور جعلی مینڈیٹ دے کے جو ہے وہ جتوایا گیا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
کہ خان صاحب کی مرضی جب بات ہو تو ٹھیک ہے، باقی سب کی جو بات ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہم میرٹ پہ رکھیں. میں نے کہا تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور فورسز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیں، اس پہ خان صاحب آ جائیں، اس پہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے، بیٹھ کے اوپن بات کر لیں اور کوئی بات منوا لیں، کوئی بات مان لیں. اگر خان صاحب یہ سمجھے کہ صرف میری بات ہی مانی جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن سر اس وقت آپ یہ بات مانتے ہیں سر کہ ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا جو ہے وہ بڑھا ہے کافی حد تک، اور پچھلے جو ہم نے الیکشنز دیکھے ہیں، بائی الیکشنز، ان تمام میں جس طریقے سے کامیابیاں حاصل کی ہیں بڑی میجورٹی کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے سر یہ شاید صورتحال 2018 میں نہیں تھی، لیکن اس وقت کے جو الیکشنز ہم بائی الیکشنز کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے سر؟ دیکھیں پی ٹی آئی جب پاور میں تھی تو تقریباً ایک کے علاوہ ساری سیٹیں ہار گئی تھی، جی جی، اور ابھی 75% سیٹیں جیتی ہے جب وہ حکومت سے باہر نکلی ہے، لیکن باقی 4 جگہ وہ حکومت میں ہی ہے تو اپوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے یا ووٹ بینک ہے یا معاملات ہے، دیکھیں یہ جھوٹ کا بیانیہ تھا. تو آپ خان صاحب کا کل کا دیکھ لیں کہ میں تو امریکہ کی کانسپریسی کے اوپر بات ہی نہیں کرتا، امریکہ نے تو کانسپریسی کی نہیں، وہ اپنے بیان سے ہی مکر گئے ہیں. تو یہ جو ایک جھوٹ کا بیانیہ مارکیٹ میں عوام کو گمراہ کر رہے تھے، تو یہ باقی بھی جو ان کے بیانیے ہیں یہ گمراہ کرنے والے بیانیے ہی ہیں، حقیقت میں مبنی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. کیا کہتے ہیں فیاض صاحب، یہ جو اب ایک طرف جو ہے لانگ مارچ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اب ہر وقت ہمیں مخالفت کرتی نظر آتی ہے لانگ مارچ کی بھی، اور حالانکہ آپ خود بھی وفاقی حکومت سے خوش نہیں ہیں. پچھلے دنوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امین الحق صاحب کا بیان آیا کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فنڈنگ نہیں کریں گے جو آئی ٹی کے پروجیکٹس ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وزارت نہیں رہے گی تو آپ کی وزارت نہیں رہے گی. مطلب یہ اشارہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بلڈنگ بلاک ہیں حکومت کے، آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے جو یہ ٹاپک پہ بات کی ہے کہ وہ بالکل بجا بات ہے آپ کی. مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی، درجنوں آرمی چیف آئے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا ہوتا. بالکل ایک روٹین ورک ہے، ایک روٹین ہے نا. بالکل ایک گیا دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تیسرا آ گیا. یہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ایک آرمی چیف کے اوپر بنایا جا رہا ہے، خام ایشو ہے. نمبر ایک بات ہو، اور نمبر دو بات ایک کہ میری یہ سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی، میرٹ سے کیا مراد ہے؟ میرٹ کا کیا کرائٹیریا بھائی؟ میرٹ کا کرائٹیریا کیا؟ اتنا قد ہو، اس یہ کلر ہو، آنکھیں ایسی ہوں، بال ایسے ہوں، سینیورٹی. بھائی تو 5 4 نام 3 نام 4 نام جو آئیں گے وہ سینئر کے ہی آئیں گے. سینئر موسٹ. میرٹ سے کیا مراد ہے؟ میرٹ سے مراد کیا ہے؟ کوئی انٹری ٹیسٹ لینا ان کا؟ کوئی میرٹ کا کرائٹیریا بھی تو ہو. جو ایک آدمی 3 اسٹار اگر جنرل بن چکا ہے، ایک لیفٹنٹ جنرل ہے، جتنے بھی 15 20 25 30 لیفٹنٹ جنرل ہیں تقریباً، اس میں سینئر موسٹ جو 3 4 نام ہیں وہ نام آ جائیں گے. یہ میرٹ بار بار جو بولنا کہ جی میرٹ پہ بننا چاہیے، میرٹ پہ، ابھی میرٹ کا کرائٹیریا کیا بھائی؟ کوئی پتا چلے میرٹ کا یہ کرائٹیریا بھائی، قد دیکھنا ہے، شکل دیکھنی ہے، بال دیکھنے ہیں، تعلیم دیکھنی ہے، خاندانی پس منظر دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ وہ لیفٹنٹ جنرل ہے، ذوالفقار بدر صاحب جو خان صاحب کو گود لے لے وہ کرائٹیریا، وہ کرائٹیریا ہے. سمجھ میں یہ کون سا میرٹ کیے جا رہے ہیں بھائی؟ اگر 4 5 اگر 4 نام آتے ہیں تو چاروں نام کرائٹیریا میرٹ پہ ہی ہے نا. میرٹ پہ نام ہے بالکل، اس میں سے کوئی بھی ایک. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ میرٹ پہ آنا چاہیے جی، میرٹ پہ آنا چاہیے. میرٹ سے کیا مراد ہے؟ انٹری ٹیسٹ کروا لو بھائی ان کے، سب کے انٹری ٹیسٹ کروا لو. کوئی تو کرائٹیریا بتاؤ کہ یہ کرائٹیریا ہے جی سر. لیکن ووٹ بینک کی اگر ہم بات کریں، جو میں نے ذوالفقار بدر صاحب سے بھی کی، کراچی میں بھی انہوں نے سیٹیں نکالی سر، آپ کے کینڈیڈیٹ کو بھی ہرایا اور بہت بڑے مارجن سے ہرایا. ابھی جو انہوں نے کیا نام ہے، نہیں رضا صاحب کو ہرایا سر. نہیں ابھی جو انہوں نے کہی بات کہ دیکھیں پی ٹی آئی حکومت میں رہتے ہوئے سارے ضمنی الیکشن ہاری ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کی قوم کا ایک مزاج ہے، ایک خاص مزاج ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو ہے ایگریشن کو پسند کیا جاتا ہے، ایک ایگریسو بیہیویئر اپنایا ہوا انہوں نے. مذمت کی سیاست کی ہوئی ہے. مذمت کس کے خلاف ہے یہ عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے. مذمت کی سیاست کو لوگ پسند کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی پوچھ رہا ہے. دیکھیں نا آپ بھٹو صاحب جیسی شخصیت کے خلاف جو ہے 77 کے اندر تحریک کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ عوام پوری کی پوری کھڑی ہو گئی، چاہے وہ بعد میں جیتے بھی نہیں. جو پی این اے تھی وہ بعد میں جیتی نہیں کہیں سے بھی، 77 میں کہیں سے بھی نہیں جیتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اجتماع دیکھیں گے، ان کے ووٹ دیکھیں گے اچھی خاصے. یہ منور حسن صاحب جو 1 لاکھ ووٹ اس زمانے میں لیا ہوا تھا،
شاہ فیصل کالونی کی سیٹ سے. بات یہ ہے کہ ایجوٹیشن اور جو مذمتی رویہ ہے, جو ایگریشن ہے, وہ ہماری قوم کا مزاج ہے. ٹھیک ہے, وہ گالیاں بک رہے ہیں. امریکہ کے خلاف ہمارے یہاں نفرت ویسے ہی پائی جاتی ہے, ہمیشہ سے پائی جاتی ہے, کیونکہ جو امریکی مخالف بیانیے کو پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مخالفت کی سیاست کو پسند کیا جاتا ہے. اچھا, جو لوگ فوج کے خلاف تھوڑا بہت دل میں بغض رکھتے ہیں یا کوئی جو بھی سمجھے, جو بھی رویہ رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی جمع ہو گئے. جو یہ ایگریسو ان کا بیہیویئر ہے, یہ اٹریکٹ کر رہا ہے. بیانیے تو ان کو خود ہی کھل رہے ہیں سارے, یعنی لائک مائنڈیڈ لوگ. بیانیے تو ہر روز خود بخود ہی کھل رہے ہیں ان کے. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن عوام کو پھر بھی اثر نہیں پڑ رہا. اس لیے نہیں اثر پڑ رہا کہ وہ اس اپنے ایگریشن کے اندر وہ جو جھوٹے بیانیے چلا رہے ہیں اس کو پلٹی بھی کرتے ہیں اور ٹرن بھی لے لیتے ہیں, پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا جب الیکشن میں آئیں گے. اور خالی جو ضمنی کی آپ بات کر رہے ہیں تو 450 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, اس سے سب پہ عمران خان نہیں کھڑے ہوں گے. اب تو نہیں کھڑے, ہاں, پوری پارٹی کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیے نہیں جماعت اسلامی کے اجتماع دیکھیں گے تو آپ وہ ملان پاکستان بھر دیتے ہیں, ووٹ ان کو 2% نہیں ملتا ہے پورے پاکستان میں. جماعت اسلامی کے جلسوں میں آنا اور بات ہے, لیکن اور ضمنی انتخابات میں ووٹ لینا اور بات ہے, اصل جیتے ہیں وہ لوگ, جنرل الیکشن کی بات اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بس اب اختتامی لمحات ہیں. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کو بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں جو کہا جا رہا ہے, بس شارٹ آنسر مجھے دے دیجیے گا, کہ 30 نومبر تک کی تاریخ جو ہے نا بڑی اہم ہے, کچھ بڑے اہم فیصلے سامنے آنے والے ہیں. بات درست ہے سر؟ سر کچھ نہیں, آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, بس یہی فیصلہ ہے. اور کیا ہے, یعنی آپ کا روٹین کا میٹر ہے. شیخ رشید صاحب صرف ٹویٹر پہ چلے گئے سر, انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے اہم فیصلے ہونے والے ہیں کہ اب میں منظر عام پہ نہیں آؤں گا. سر وہ بات یہ ہے نا کہ سنسنی پھیلانا ان لوگوں کا کام بن گیا ہے. ان کی دکانداری چلتی ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی. یہ ایک نارمل بات کے اندر بھی سنسنی پھیلا دیتے اور کہتے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں, آرمی چیف کی تعیناتی ہے, بس روٹین کے مطابق ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار بدر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. فیاض قائم خانی صاحب, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود تھے. بہت بہت شکریہ سر, تشریف لائے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.